آج ہم بات کریں گے اسماء الحسنہ میں سے 10ویں نمبر کے نام پہ، اور وہ الجبارو۔ الجبارو الجبار جو ہے یہ قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا ہے، اور یہ عجیب نام ہے۔ اس کا معنی ہے بہت زبردست ذات کو الجبار کہتے ہیں۔ اور اس کے 3 مفہوم ہیں جبار کے۔ ایک مفہوم اس کا یہ کہ بہت زیادہ عظمت و شان والا، ایسی عظمت و شان، ایسا قہر و غلبہ، یہ ایسا کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہو سکتا جو اس ذات کو حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ گویا کہ جبیرہ سے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کاموں کو درست کرنے والا، یعنی ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ اور وہ جبار کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہڈی کا ایک عجیب نظام ہے کہ ہڈی جب ٹوٹ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو جوڑ نہیں سکتی۔ یعنی اطباء کا اتفاق اس بات پہ کہ ہڈی کو ہم جوڑتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو اپنی جگہ پہ فکس کر کے لگا دیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ ہمارے پاس ایسا کوئی مرہم نہیں ہے جو اس کو جوڑے۔ ہاں جب فکس کر کے لگا دیتے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر عجیب ایک نظام چلاتے ہیں، ایسا مایہ خارج ہوتا ہے کہ جو اس کو جوڑتا ہے۔ اس سے اللہ کو جبار کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی کو اور جوڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے جبار ہے۔ اور ایک یہ اس کا معنی عظمت کے ہیں کہ جس بلندی اور عظمت کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، وہ دنیا کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس معنی میں جو ہے یہ جبار ہے۔ ہمارے اردو میں تو جابر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ظالم ہو، لیکن عربی میں جابر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا۔ اس لیے حدیث میں دعا آتی ہے یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے، میرا فلاں ٹوٹا ہوا کام کر دے، فلاں کر دے۔ کیونکہ دل جب ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹے دلوں کو بھی اللہ ہی جوڑتا ہے، کسی اور کے بس نہیں ہے کہ اس کو جوڑ سکے۔ تو اس لیے حدیث میں اس کو جابر العظم الکثیر کا، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا۔ اور پھر یہ کہ اس ذات کو قہر و غلبہ ایسا اس کائنات میں حاصل ہوتا ہے کہ اس کی سلطنت کے اندر کوئی اس کی منشا اور مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ جب ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر وہی ہو کے رہتا ہے۔ اور اس کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں کہ فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دے، کہیں وہ بچہ یہاں پروان نہ چڑھ جائے کہ جس سے میرا تختہ الٹ رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بچہ پلے گا، پیدا ہوگا اور پلے گا بھی، تو اللہ نے فرعون کے محل میں اس کو پالا، اس کے اپنے ہاتھوں سے پلوایا۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب کسی کی بس نہیں۔ نمرود نے چاہا کہ آگ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جلا کے راکھ کر دوں، جب اس نے نہیں چاہا تو آگ جو ہے وہ ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن گئی، اس کو جلا نہیں سکی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جو ہے وہ قہر و غلبے والی ذات ہے کہ اس کے منشا کے بغیر کائنات میں ایک پتہ بھی ہلتا نہیں ہے، اسی کی منشا اور مرضی پہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو یہ جبار ذات ہے۔ اور اس نام کے بڑے فوائد ہیں، جس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دشمن کے کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ رہے، اس دشمن کے کسی بھی قسم کی جو ہے سازش سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے 216 مرتبہ یا جبارو کا ورد کرے، 216 مرتبہ پابندی سے اس کا ورد کرے، تو کسی قسم کا ظاہری اور باطنی دشمن جو ہے اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا اور اس کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غالب رکھیں گے۔ ایک اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت ہے تو بادشاہ وقت اگر اس یا جبارو کا کثرت سے ورد رکھے تو کوئی بھی شخص اس پر غالب نہیں آ سکتا، یہ دوسروں پر غالب رہے گا، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا۔ تو کثرت سے یا جبارو کا ورد رکھے یا 1000 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کر لیا کرے، تو انشاءاللہ اس بادشاہ کی بادشاہ طول پکڑے گی اور اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی چیز ایسی چلی گئی ہے کہ جس کا ازالہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ یا جبارو کا ورد کرے، 125 مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد یا جبارو پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کرتا رہے، تو جو بھی نقصان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر کہ دنیا میں نقصان ہوتے ہیں اور تلافی بھی ممکن نظر نہیں آتی، تو کیونکہ یہ جبار جبیرہ سے بھی یہ نقصان کی تلافی کرنے والی ذات ہے جبار، تو یہ اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری غیبت نہ کریں، میری بدگوئی نہ کریں، میری برائیاں نہ کریں، بیک بائٹنگ نہ کریں، تو وہ اس سے کیسے بچیں؟ اس کا طریقہ ہے کہ اپنے نام کے اعداد نکال لے، تو نام کے اعداد کے مطابق پڑھے، ورنہ خود اس اسم کے جو عدد ہے وہ ہے 206، تو 206 مرتبہ پڑھے، یا یہ کہ زیادہ صورتحال زیادہ گمبھیر ہے تو پھر 1100 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ روزانہ پڑھے اور 90 دن کی نیت سے پڑھے، تو انشاءاللہ کوئی بھی اس کی جو ہے برائی نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کی تعریف کریں گے، اس کی اچھی چیزیں سامنے لائیں گے، اس کی بری کوئی چیز سامنے نہیں لائیں گے، تو غیبت اور بدگوئی چھوڑ دیں گے لوگ۔ تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اس کی جہاں تک خواب تعبیر کا تعلق ہے، اس کا مطلب اگر خواب کے اندر یہ نام دیکھا یا سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دشمنوں کے سامنے مغلوب نہیں ہونے دیں گے، اس کو غالب ہی رکھیں گے اور دشمن اس کے سامنے مغلوب رہیں گے۔
اور دوسرا مطلب یہ کہ جو اس کے نقصانات ہو گئے، کوئی ایسی تکلیف اس کو پہنچ گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کا جو ازالہ کر دیں گے اور اس نقصان کی اس کی تلافی ہو جائے گی. تو گویا کہ یہ اس کے لیے بشارت ہے. تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے، اللہ کا شکر کرے، دعائے خیر مانگ لے، تو اللہ اس انعام کا پورا پورا اثر اس کو عطا فرما دیں گے. یہ ہے جبہ. حضرت ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ گوند کا کام کرتا ہے ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے. یہی بات ہے نا، گلو. صحیح بات، یہی ہے گلو، کیونکہ اور کوئی گلو ہے نہیں دنیا میں، پیدا ہی نہیں ہو سکا. بالکل حقیقت. تو یہ ایک ایسا یہ پڑھنے سے ایسی اس کی تعبیر ہے کہ گلو کا کام کر جاتا ہے. بہرحال ایک یہ، دوسرے آج آپ نے پھر عمران خان کو بڑی اچھی رائے دے دی کہ 206 دفعہ پڑھ لیں یا 1100 دفعہ پڑھ لیں یا ایسے پڑھ لیں، تو مطلب ان کی حکومت جو ہے یہ اچھی چلے گی اور غالب رہیں گے. ٹرمپ بھی پڑھ لے، ٹرمپ بھی پڑھ لے. ٹرمپ کو تو کلمہ پڑھنا پڑے گا پہلے. نہیں، ذکر کے لیے تو کچھ بھی ذکر کر سکتا ہے. بہت. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.